پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی پردہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ کے اندر جو چیز مطلوب ہے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اتنی بڑی چادر ہو کہ جس سے جسمانی ڈیل ڈول بھی چھپ جائے، جسمانی صحت بھی چھپ جائے اور چہرہ جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے، وہ بھی چھپ جائے. اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے. مرض سے مراد بنیادی طور پر تو نفاق ہے، یعنی جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے. اور دوسرے نمبر پر جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، مرض کے متعلق پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ جب تم کسی مرد سے بات کرو تو اپنے سخت لہجے کے ساتھ بات کرو تاکہ جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو. تو مرض سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ یعنی جس کے اندر فتنے کا مرض ہے، گناہ کا مرض ہے اور آگے خرابی کا مرض ہے جس کے دل کے اندر ہے، اگر یہ لوگ اپنی ان شرارتوں سے باز نہیں آتے. والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے سے باز نہیں آتے، ان کا علاج آگے بیان کیا. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے پیچھے ضرور بے ضرور لگائیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ اس مدینہ کے اندر نہیں ٹک سکیں گے مگر چند دن اور تھوڑے ایام یہ یہاں رہیں گے. اب منافقین کی علامت کیا تھی؟ منافق لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو کیا کہتے ہم تمہارے ہیں، لیکن جب کافروں سے، یہود سے، نصارہ سے، ان سے جا کر ملتے تو کیا کہتے ہم تمہارے ہیں. اسی لیے فرمایا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور اس سے اگلا جو ان کا کام تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جھوٹی خبریں پھیلاتے. کبھی کہتے جی یہ دیکھو جی فلاں قبیلہ تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ تمہاری طرف آنے والا ہے. تو اس طرح ان کا کام ہمیشہ کیا تھا؟ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو پریشان کرنا اور ان کی صفوں میں شامل ہو کر مخبریاں کرنا اور کافروں کو جا کر ان کے حالات و معاملات جا کر بتانا. ایک حد تک تو وہ چلتے رہے، لیکن ایک وقت آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کا چہرہ بتا دیا گیا. اور ایک وہ بھی مجلس لگی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر آپ نے فرمایا اخرج ھذا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بھی کانپنے لگے کہیں ان منافقین میں ہمارا نام نہ آ جائے. اس لیے منافقین کا علاج پھر بتایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، یہ چند دن ادھر رہیں گے. پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا یہ یہود و نصارہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے. اور وہ اپنا ساز و سامان اپنے سروں پہ لاد کے یہاں مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے. فرمایا ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں جو دین کو، اسلام کو، اہل اسلام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی یہ پکڑے جائیں ان کو مارا جائے. اتنا مارے کہ مارنے کے اندر تسلی ہو جائے. تو پھر کیسے تسلی کی؟ اسی مدینہ منورہ کے اندر یہود کا سردار جو ہے کعب بن اشرف، ابو رافع، ان لعنتیوں کا کیا کام تھا؟ قرآن نے خود فرمایا ملعونین، یہ لعنتی ہیں، ملعون ہیں. ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ کعب بن اشرف کا کہ ایک مجلس لگا لیتا اور الیاذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار پڑھنا شروع کر دیتا. اور پھر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ تشبیہ کرتے، اور تشبیہ عربی کے اندر کہتے ہیں، اردو کے اندر آپ سمجھیں کہ کسی کی عورتوں کے نام لے کر مجلس کے اندر ٹھٹھا مذاق کرنا اور مجلس کے اندر کسی کی عورتوں کے محاسن بیان کرنا، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی عورتیں ایسی ویسی ہیں. تو کیا آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی کمینے سے کمینہ کم ضرب آدمی میں یہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا.
تو پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی ہے جو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے اس ملعون کو واسطے جہنم کر کے. سبحان اللہ. اسی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے کچھ مومل باتیں کہنے کی بھی اجازت دے دیں. اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور حضرت ابو نائلہ جو اس کعب بن اشرف کے دودھ شریف بھائی بھی تھے ان کو بھی ساتھ لے لیا. کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں رات کے وقت وہ بیٹھا ہوا جو مذاق باتیں اور لطیفوں کی جو ان کی مجلس ہوتی تھی, تو اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چلے گئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. اور وہ بڑا خوش ہوا کہ دیکھو میری تعریفیں ہو رہی ہیں, اور ہاتھ میں محمد بن مسلمہ نے خوشبو لگائی اور خوشبو اس کے بالوں کو لگا کر اس کے بالوں کی تعریف کرنا شروع کر دی. واہ جی واہ, کتنے پیارے بال, کتنے خوشبودار بال. تو وہ اور زیادہ خوش ہونے لگا. اب کیا ہوا, جس وقت وہ مست ہونے لگا اس کے بالوں میں یوں کھجلی کرتے رہے. آخر کار وہ جب مست ہو گیا اس کے اوپر غنودگی آنے لگی. اتنے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خنجر پکڑا اور پکڑ کر اس کی گردن کے اندر مارا اور کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور تو کیا میرے پیارے نبی کے بارے میں بکتا ہے اور ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں تیری زبان جو چلتی ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. پکڑو ان کو. اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ ان کو اتنا مارو, ان کے پورے کاٹو, ان کی گردنیں کاٹو. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واسطے جہنم کروایا. اور پھر ابو رحفے جو اس سے بڑا بدماش تھا تو اس کو بھی یوں ہی مروایا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور چھپا کر رات کے وقت اس کے محل کے اندر پہنچتے ہیں اور یہ اپنے محل کے اندر سو رہا تھا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عتیق نے زور سے آواز لگائی, این ابا رافع, اے ابو رافع کدھر ہو؟ تو وہ اٹھا اور اس کی بیوی نے اس کو روکا. اس آواز کے اندر مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے, باہر نہ نکلنا. لیکن جو ابو رافع آگے بڑھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کا سینہ چیر کے اس کو بتا کے گئے ہم محمد عربی کے وہ حافظ ہیں, اور جو بھی زبان میرے پیارے نبی کے خلاف اٹھے گی اس زبان کو کاٹنا, اس زبان کو بدھی سے کھینچنا ہمیں آتا ہے. اور پھر عبداللہ بن عتیق باہر نکلتے ہیں اور صبح تک انتظار کرتے رہے کہ جب تک اعلان نہ ہو جائے کہ وہ مردود ہو گیا, مر گیا, اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک پتھر کی چٹان پر انتظار کرتا رہا. جب صبح کے وقت اعلان ہوا قد قتل صاحب التجار, لوگوں تمہارے تاجروں کا لیڈر آج مردود ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میں نے خوشی میں چھلانگ لگائی. جو چھلانگ لگائی اتنا زور سے چوٹ لگی کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی اور میں نے اسی اپنے کپڑے سے ٹانگ باندھی اور لڑکھڑاتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ, میں یہ کام تو کر کے آ گیا ہوں لیکن میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے, میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن رحمت والا ہاتھ مبارک میری ٹانگ پہ لگایا. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں واللہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ میری ہڈی ٹوٹی ہے یہاں نہیں. تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کریم نے بتا دیا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اس سے پہلے بھی اللہ پاک کا دستور منشور یہی رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ کے دستور کو کوئی بدل نہیں سکتا آج بھی, بلکہ قیامت تک کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قلم, کوئی زبان یا کوئی بھی انداز اختیار کرے گا اس کو جہان کے اندر رہنے نہیں دیا جائے گا. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان دینا بھی آتی ہے اور جان لینا بھی آتی ہے. اور اللہ پاک نے یہی بتا دیا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اس سے پہلے لوگوں کا کے لیے بھی اللہ نے یہی دستور قائم کیا اور بعد میں بھی اللہ کا دستور منشور یہی رہے گا. اسی لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی یہی وصیت فرما کے جا رہے تھے
اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب کے اندر نہ رہنے دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پورا کر کے دکھا دیا، یہود و نصارہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رہتی دنیا کو بتا دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی یہ سکے ہو سکتے ہیں نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، کبھی بھی تمہارے حق میں یہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، ہمیشہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ دیکھو فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں پر کس قدر یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان یہود کو اللہ رب العزت تباہ و برباد فرمائے۔